جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا مدینہ عربک ریڈر کا مطالعہ کر رہے تھے تو الدرس التاسع لیسن 9 پڑھیں جی. من هذا الرجل هو عباس. یہ کون آدمی ہے؟ یہ عباس. یہ عباس ہے. من حاضر رجل، حاضر رجل یہ آدمی، ٹھیک ہے. من کون، یہ آدمی کون ہے؟ ہوا عباسن وہ عباس ہے. جی عباس تاجر، عباس تاجر ہے. عباس تاجر غنی، عباس امیر تاجر. عباس امیر تاجر ہے. جی حامد مدرس، حامد ٹیچر ہے. حامد مدرس جدید، حامد نیا ٹیچر ہے. حامد ایک نیا ٹیچر ہے، نیا استاد ہے. جی ما ھذا یہ کیا ہے؟ ھذا تفاح یہ ایک سیب ہے. التفاح فاکہۃ لذیذہ، سیب فاکہہ کا مطلب فاکہ پھل، پھل، سیب ایک مزیدار پھل ہے. مزیدار پھل ہے. ٹھیک ہے. ذالک وہ کیا ہے؟ ذالک عصفور وہ چڑیا ہے. وہ چڑیا، عصفور چڑیا کو کہتے ہیں. جی العصفور طائر صغیر، چڑیا ایک چھوٹا پرندہ ہے. ایک چھوٹا پرندہ ہے. العالیۃ لغۃ سہلۃ، عربی آسان زبان ہے. لغہ زبان، سہلہ آسان. ٹھیک ہے، سمپل لینگویج ہے، آسان زبان ہے. ٹھیک ہے، باقی آپ مانیں نہ مانیں وہ بات کی بات ہے. جی العربیہ لغۃ جمیلۃ، جمیلہ خوبصورت. ہاں عربی ایک خوبصورت زبان ہے. عربی ایک خوبصورت زبان ہے. جی عمار طالب مجتہد، عمار ایک محنتی طالب علم ہے. و محمود طالب کسلان، اور محمود سست طالب علم. سست طالب علم ہے. جی وہ توصیف، وہ جو تعریفی جو ہم نے وہ کیا تھے مجھے بھول گیا. مرکب توصیفی، وہ ہاں مرکب توصیفی ہے یہ. خبر میں اس لیے لگ رہا ہے. تو قول ہے انا طالب و میں طالب علم ہوں. ہاں انت طالب جدید، کیا تو صحیح میں طالب علم ہوں. جی انا طالب جدید، میں نیا طالب. میں نیا طالب علم ہوں. تو یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ مرکب توصیفی ہے. ٹھیک ہے. لغتن جمیلتن، جس میں ہم نے کہا تھا کہ دونوں کے جو بیہیویئر ہے وہ ایک جیسا ہی وہ سیم ہوگا. ٹھیک ہے، دونوں مذکر ہوں گے یا دونوں مؤنث ہوں گے، دونوں رفع میں ہوں گے، دونوں نصب میں ہوں گے، دونوں جر میں ہوں گے، دونوں واحد ہوں گے یا دونوں جمع ہوں گے. ٹھیک ہے، دونوں معرفہ ہوں گے یا دونوں سیم ہوں گے ہر لحاظ سے. جب اس کی ٹرانسلیشن کریں گے تو ریورس ٹرانسلیشن ہوگی. جمیلت ان کی پہلے آئے گی، لغت ان کی، یعنی سیکنڈ ناؤن کو پہلے ٹرانسلیٹ کریں گے، فرسٹ ناؤن کو بعد میں. خوبصورت زبان. ٹھیک ہے. طالب مجتہد، محنتی طالب علم. طالب جدید، نیا طالب علم. ٹھیک ہے. طالب کسلان، سست طالب علم. ٹھیک ہے. تو یہ سارا جو ہے وہی ہے. فاکہۃ لذیذۃ، لذیذ پھل. طائر صغیر، چھوٹا پرندہ. ٹھیک ہے. لغۃ سہلۃ، آسان زبان. تو یہ اس کا سٹرکچر ہے مرکب توصیفی کا، کہ اس میں دو ناؤن ہوتے ہیں. فرسٹ ناؤن کو ہم موصوف کہتے ہیں، سیکنڈ کو ہم صفت کہتے ہیں. تو صفت کو ہم پہلے لے کے آتے ہیں اور موصوف کو بعد میں، یعنی ترجمے میں. اور موصوف صفت ہر لحاظ سے آپس میں سیم ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں. دوسری چیز اس میں یہ ہے سمپل سینٹینس کا سٹرکچر. ٹھیک ہے. جملہ جو ہے، جملہ اسمیہ ہم نے کہا تھا، اس کے کون سے دو لازمی پارٹس ہوتے ہیں؟ مبتدا اور خبر، دو چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو مبتدا معرفہ ہوتا ہے. مبتدا مین سبجیکٹ، جس کی بات ہو رہی ہے، جو پوائنٹ آف ڈسکشن ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ چڑیا کی. اس کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خبر. تو چڑیا کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے؟ چھوٹا پرندہ ہے.
آپ کہیں چڑیا چہچہاتی ہے، چڑیا چرتی چکتی ہے، چڑیا کھاتی پیتی ہے، چڑیا سوتی، یہ اس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. تو جو چڑیا کے بارے میں بات ہوگی اس کو ہم خبر کہہ رہے ہیں، اور خود چڑیا وہ سبجیکٹ ہے، اس کو ہم مبتدا کہہ دیتے ہیں. مبتدا اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے. تو مبتدا مین جس سے ابتدا ہو. ٹھیک ہے، اگر دونوں معرفہ ہوں گے تو پھر وہ اس میں اشارہ بن جائے گا. دونوں اگر معرفہ ہوں گے تو پھر وہ موصوف صفت بن جائے گا، موصوف صفت بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو اگر پہلا معرفہ ہوگا اور سیکنڈ نکرہ ہوگا تو پھر یہ جملہ بنے گا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں علی الملک العادل. الملک، ملک کسی کہتے ہیں؟ بادشاہ کو. ٹھیک ہے، آگے ہم اس کو العادل کر دیتے ہیں، تو یہ اب اس کا ترجمہ بنے گا عادل بادشاہ. ٹھیک ہے، عادل بادشاہ، یہ مرکب توصیفی ہو گیا، دونوں معرف ہیں. اگر ہم سیکنڈ کو نکرہ کر دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ الملک عادل. یہ جملہ بن جائے گا، اس کو ہم جملہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم پھر کہتے ہیں مبتدا، یعنی یہ سبجیکٹ ہے اور یہ اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے، یہ اب جملہ بن گیا، سینٹینس ہے. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بادشاہ عادل ہے. اب یہ ہے کا ترجمہ اس سے آیا ہے، تنوین سے آیا. ٹھیک ہے، ایک اور چیز دہرا دیجیے تاکہ وہ ذہن میں ہو جائے، تھوڑی سی مکسنگ کر رہی ہے. تو جیسے ہم نے پڑھا تھا ھذا بیت، ہاں یہ گھر ہے، اور ایک ہم نے پڑھا تھا ھذا البیت، یہ جو رول تھا اس کو ذرا آپ ایکسپلین کریں. ہاں، جیسے ھذا یہ معرفہ ہے، کیونکہ اشارہ جو ہے یہ ہاں اسماء معرفہ ہے. ٹھیک ہے، ھذا البیت، اب دونوں معرفہ ہو گئے، دونوں معرفہ ہو گئے، تو یہ اشارہ ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں مشار الیہ. ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا مرکب اشاری. یہ گھر، بس صرف اتنا، یہ گھر، یہ پینسل. ٹھیک ہے، یہ باغ. اور جب ہم کہتے ہیں ھذا بیتن تو اب اس میں پہلا ناؤن معرفہ ہے، دوسرا ناؤن کیا ہے؟ نکرہ ہے. تو یہ سبجیکٹ بن گیا مبتدا اور یہ خبر بن گیا، کیونکہ خبر نکرہ ہوتی ہے تو یہ جملہ بن گیا. تو اب یہ کیا، یہ گھر ہے، اس تنوین نے ہے کا مفہوم پیدا کر دیا. شیخ صاحب جو یہ ہے اس میں اشاری جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں آغاز ہمیشہ انہی ورڈز کے ساتھ ہوگا، ھذا ذالک. ہاں ھذا ذالک، انہی سے، ہاں یہی ہے، کسی اور سے تو نہیں ہو سکتا. نہیں اسی سے ہوگا، اس میں اشارہ سے ہوگا، اسماء اشارہ سے. تو ابھی تک ہم نے جو اسماء اشارہ پڑھے ہیں، ایک تو ہم نے پڑھا ہے ھذا. ٹھیک ہے، اس کی مؤنث کیا ہے؟ ھذہ، اس کی مؤنث ہے. ٹھیک ہے، دوسرا ہم نے اس کی جمع پڑھی ہے ہؤلاء، تو مؤنث کی بھی جمع کیا آتی ہے؟ ہؤلاء. ٹھیک ہے، تو یہ تو اشارہ قریب کا تھا. دور کا اشارہ کیا ہے؟ ذالک. ٹھیک ہے، اور اس کی مؤنث کیا ہے؟ تلک، وہ. ٹھیک ہے، اور ان دونوں کی جمع کیا ہے؟ اولئک. ٹھیک ہے، قرآن میں بہت زیادہ آتا ہے نا اولئک، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. نیکسٹ چیز تمارین. اقرا وقتب، محمد طالب قدیم. ٹھیک ہے، پڑھیں جی، ٹرانسلیٹ بھی کریں جی. محمد طالب قدیم، محمد پرانا اسٹوڈنٹ ہے. پرانا اسٹوڈنٹ ہے جی. نیکسٹ جی. اذالک الرجل مدرس جدید، کیا یہ آدمی نیا مدرس ہے؟ ہاں، کیا وہ آدمی. ذالک الرجل، اب یہ کیا ہے؟ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اشاری. وہ آدمی، ٹھیک، مبتدا ہو جائے گا، مبتدا ہو جائے گا. وہ آدمی کی بات ہو رہی ہے، وہ آدمی کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے؟ مدرس جدید، یہ خبر ہو جائے گی. تو اب مبتدا معرفہ ہے، یعنی پورا کمپاؤنڈ مبتدا بن رہا ہے، مرکب، دونوں ناؤن مل کے مبتدا بن رہے ہیں اور دونوں معرفہ ہیں. اس میں اشارہ تو ویسے ہی معرفہ ہے، مشار الیہ بھی معرفہ ہو گیا. تو دونوں ناؤن مل کے
جو ہے وہ مرکب اشاری بن کے مبتدا بنے. اور جو خبر ہے وہ مرکب توصیفی ہے. خبر جو ہے وہ مرکب توصیفی ہے. مدرس جدید، یعنی اگر ہم اس کو اس طرح سے کریں، ذالک الرجل، ذالک الرجل مدرس جدید، مدرس جدید، ٹھیک ہے. تو ذالک یہ اس میں اشارہ ہے، الرجل اس کا مشار الیہ، ٹھیک ہے. یہ دونوں مل کے کیا بنے؟ مرکب اشاری. اس کے بعد یہ کیا بنے؟ پھر نیچے ہم لکھیں گے مبتدا، ٹھیک ہے. اس طرح سے ہم کریں گے. مدرس کیا ہے؟ موصوف ہے، یعنی اس کی صفت بیان ہو رہی ہے نا، ٹیچر کی صفت کیا بیان ہو رہی ہے کہ یہ نیا ہے، یہ اس کی صفت ہے. دونوں مل کے کیا بنے؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی بن کے یہ کیا بنے؟ خبر. خبر بن کے یہ اب کیا بنا؟ جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے ہم اس کو انالیسس کریں گے. تو یہ بیسیکلی مبتدا، یعنی اس کی بات ہو رہی ہے، وہ آدمی، اس کے بارے میں بات کیا ہو رہی ہے؟ مدرسن جدید، نیا استاذ. جی نیکسٹ. اب اس نے سوال کیا نا، کیا وہ آدمی نیا استاذ ہے؟ جی. لا ہوا طبیب جدید، نہیں وہ نیا ڈاکٹر ہے. وہ نیا ڈاکٹر ہے. جی. هذا درس سهل، کیا سبق آسان ہے؟ نہیں، کیا کس کا ترجمہ ہے؟ یہ سبق آسان ہے. نہیں، حاذا یہ، درس سہل یہ مرکب توصیفی ہے. تو مرکب توصیفی کا آپ نے لحاظ کرنا ہے. یہ آسان سبق ہے، ٹھیک ہے. جی نیکسٹ. عباس تاجر شہیر، عباس ایک شہیر تاجر ہے. ہاں، عباس ایک مشہور تاجر ہے، فیمس بزنس مین ہے، ٹھیک ہے. شہیر مشہور. جی نیکسٹ. بلال مہندس کبیر، بلال بڑا انجینئر ہے. بڑا انجینئر ہے، ٹھیک ہے. مہندس کبیر، آپ نے یہی نوٹ کرتے جانا کہ مرکب توصیفی کون سا ہے، ٹھیک ہے. الانگلیزیت لغت صعبۃ، انگریزی جو ہے وہ صعب، مشکل. صعب کہتے ہیں مشکل کو. انت رجل غنی، کیا تم امیر تاجر ہو؟ کیا تم امیر آدمی ہو؟ رجل غنی، امیر آدمی. لا انا رجل فقیر، نہیں میں غریب آدمی. میں غریب آدمی ہوں، ٹھیک ہے. انت مدرس قدیم، کیا آپ پرانے استاد ہیں؟ جی. لا انا مدرس جدید، میں نیا استاد ہوں. نہیں، میں نیا استاذ ہوں، ٹھیک ہے. جی نیکسٹ. جی حامد طالب کسلن، ٹھیک ہے، لا ہوا طالب مجتہد. ٹھیک ہے. ہاں، کسلانو جو ہے وہ یہ غیر منصرف ہے نا، یہ ہم آگے کانسیپٹ پڑھیں گے غیر منصرف کا. جی. کیا حامد، کیا یہ کوشچن ورڈ ہے. کیا حامد حامد، طالب کسلانو سست طالب علم. کسلان کہتے ہیں سست کو. کیا حامد سست طالب علم ہے؟ لا نہیں، ہوا طالب مجتہد، وہ محنتی طالب علم ہے. جی نیکسٹ. جی القاہرۃ مدینۃ کبیرہ، قاہرہ کیا ہے؟ بڑا شہر ہے. مدینۃ کبیرۃ، بڑا شہر ہے. جی. ذا فی الفراغ فی الجمل الآتیہ، رکھیں خالی جگہ آنے والے جملوں میں نعتن مناسباً، مناسب آپ نے نعت لگانی ہے، یعنی نعت کہتے ہیں صفت کو. موصوف انہوں نے دیا ہے، آپ نے صفت لگانی ہے کوئی سی بھی، ٹھیک ہے. جی. خدیجۃ طالبۃ مجتہدۃ. ہاں، خدیجۃ طالبۃ مجتہدۃ، ٹھیک ہے، ایک محنتی طالبہ ہے. جی نیکسٹ. جی خالد تاجر شہیر، خالد تاجر شہیر، خالد کیا ہے؟ ایک مشہور تاجر ہے. جی نیکسٹ. العربیۃ لغۃ صعبۃ، صعبۃ، ٹھیک ہے. عربی کیا ہے؟ مشکل زبان ہے. العصفور طائر صغیر، صغیر. العصفور طائر صغیر، ٹھیک ہے،
چھوٹا پرندہ ہے چڑیا. جی تفاح فاکہۃ لذیذۃ. ہاں تفاح جو ہے فاکہۃ لذیذۃ، لذیذ جو ہے وہ پھل ہے. انا مدرس مجتہد، میں محنتی استاد ہوں. میں محنتی استاذ ہوں. نیکسٹ جی. محمد طبیب جدید، محمد جو ہے محمد نئے طبیب ہیں، ڈاکٹر. نئے ڈاکٹر ہیں. ٹھیک ہے. الانگلیزیۃ لغۃ جدید. لغۃ جدیدۃ. ٹھیک ہے، مؤنث اس کو مؤنث کر کے کریں گے. انکلیزیہ یعنی انگلش کیا ہے، وہ نئی زبان ہے. جی. انت طالب کسلان، کیا تم سست طالب ہو. ٹھیک ہے. نیکسٹ. القاہرۃ مدینۃ کبیرۃ، قاہرہ بڑا شہر ہے. بڑا شہر ہے. یہ شہر مدینہ بنے گا. جی شہر مدینہ بنے گا. نہیں بات سمجھ نہیں آئی. یہ مدینہ شہر بڑا ہے یا شہر مدینہ بڑا ہے؟ نہیں مدینہ تو خود شہر کو کہتے ہیں نا. مدینہ سے مراد مدینہ نہیں ہے. مدینہ عربی زبان میں سٹی کو کہتے ہیں، شہر. اس طرح کیوں نہیں ہے مدینہ القاہرۃ کبیرۃ، مدینہ بڑا شہر. نہیں آپ کچھ کنفیوز کر رہے ہیں. کچھ مدینہ سے مراد مدینہ نہیں ہے. عربی میں مدینہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی شہر. لاہور مدینہ ہے. ہاں مدینہ کا مطلب ہوتا ہے شہر، سٹی. مدینہ کا مطلب وہ مدینہ نہیں، مکہ مدینہ. ہاں ٹھیک ہے. ہاں قاہرہ کیپٹل ہے مصر کا، ایجپٹ کا. ٹھیک ہے. ذا فی المکان الخالی فی الجمل الآتیہ منعوتا مناسبا. خالی جگہ میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آنے والے جملوں میں مناسب منعوت یعنی موصوف رکھنا ہے. موصوف اب آپ نے ذکر کرنا ہے. جی. نیکسٹ کس کی باری ہے؟ ہاں اسپیس میں آپ نے کوئی ناؤن لگانا ہے. ٹھیک ہے. ہاں کوئی بھی ناؤن لگا دیں، پیچھے سے دیکھ کے لگا دیں. لغتن سہلتن، عربی کیا ہے؟ آسان زبان ہے. نیکسٹ جی. کہاں تک پہنچے ہم؟ جی. انا طالب قدیم. انا میں قدیم پرانا ہوں. تو میں کیا پرانا ہوں؟ میں پرانا طالب علم ہوں. کوئی پہلے اردو ذہن میں لایا کریں. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جو آپ کو ورڈز دیے ہیں ان کی اردو ذہن میں لائیں. پھر آپ کہیں کہ اس سے کیا جملہ بن سکتا ہے، پھر اس کی عربی اپنے ذہن میں لے کے آئیں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہی کیا ہے؟ عمار غنی. عمار کا مطلب عمار، غنی کا مطلب غنی. تو کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ جملہ کیسے بنے گا؟ ٹھیک ہے جی. ھذا قلم مکسور. ٹھیک ہے، یہ ٹوٹا ہوا قلم ہے. فیصل. جی ہاں فیصل طالب کسلان. فیصل جو ہے وہ سست طالب علم ہے. تو آپ نے موصوف جو ہے وہ یہاں پہ لگایا. ٹھیک ہے. صفت آپ کو دی ہوئی تھی. جی پڑھیں جی آپ. ریٹ. کسلانو سست، جوعانو بھوکا، عطشانو پیاسا، ملآنو بھرا ہوا. ہاں یعنی الف نون کے ساتھ جو ناؤن آتے ہیں وہ عام طور پہ ان میں مبالغہ ہوتا ہے. الف نون کے ساتھ جو ناؤن آتے ہیں جن کی اینڈنگ الف نون کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں تھوڑا سا مبالغہ ہوتا ہے. یعنی کسلان میں نہیں، ذرا تھوڑا زیادہ سست. ٹھیک ہے. ہاں اوور لیزی. جوعان زیادہ بھوکا، جسے بھوک ستا رہی ہو. عطشان زیادہ پیاسا. ٹھیک ہے. ملعان بھرا ہوا یعنی فل بھرا ہوا، جیسی جگہ لبالب بھرا ہوا. ٹھیک ہے. بھرا ہوا فل. ہاں جیسے گلاس ہے کوئی بھرا برتن ہے. جو آپ بتا رہے ہیں اس میں مبالغہ، جیسے ہم رحیم اور رحمان میں. ہاں رحمان میں جیسے مبالغہ ہے. ہاں بالکل الف نون کے ساتھ اس کا. جی ٹرانسلیٹ کریں جی آگے. نیکسٹ. انا جوعان، میں بھوکا ہوں. بہت زیادہ بھوک. میں بہت زیادہ. جی جی
بندہ اپنے آپ کو کیسے کہنا مشکل ہوتا ہے. چلیں. کیا تم بھوکے ہو؟ لا نہیں، انا عطشان، میں پیاسا، میں بہت پیاسا. میں پیاسا. ٹھیک ہے. نہیں لگائیں نہ لگائیں کوئی اس سے فرق بھی نہیں پڑتا. المدرس غضبان اليوم. آج استاد کس پہ بہت زیادہ غضبناک ہے؟ غضبان یعنی کس پر ہے؟ لماذا، کس لیے؟ یعنی کس لیے المدرس، مدرس غضبان، غصے میں ہے، الیوم، آج. اگر کس پر ہوتا تو وہ کیا ہوتا؟ لمن. ہاں لمن، ہاں ٹھیک ہے. ہاں علی من. سر آپ نے پہلی کلاس میں فرق بتایا تھا ما اور ماذا کے درمیان، تو یہاں پر ماذا آ رہا ہے اور پھر لام کے ساتھ، تو اگر ہم ما یوز کریں گے تو پھر لیما کریں گے. ہاں لما. دونوں تو بہتر ویسے لیما ہے یا لماذا؟ دونوں استعمال ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کی جگہ، یہ دونوں ایک دوسرے کو ریپلیس کر لیتے ہیں. کوئی زیادہ فرق نہیں کیا جاتا. زا وہ کہتے ہیں کہ جی اصل میں ہاذا کی ریپلیسمنٹ ہے، یعنی ما اور پلس ہاذا، یعنی آپ نے چیز کو اور زیادہ جو ہے نا وہ اسپیسیفائی کر دیا ہے. اس کے بارے میں کویشچن کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور ما صرف کویشچن ورڈ ہے. جیسے ہم انگلش میں ہوز کہہ لیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اسی سینس میں. ہاں اسی سینس میں. الکوب ملان، پیالہ بہت بڑا ہے. پیالہ بھرا ہوا ہے، لبالب بھرا ہوا ہے. الکلمات الجدیدہ. چلیں جی بس ٹرانسلیٹ کر دیں ان کو، کوئی بھی ٹرانسلیٹ. اللغت لینگویج، شہیر مشہور، المدینہ شہر، الطائر پرندہ، اليوم دن، کسلان آج، اليوم آج، کسلان سست، جوعان بھوکا، عطشان پیاسا، ملآن بھرا ہوا، غضبان غصہ، العصفور چڑیا، اليوم آج. الیوم کہتے ہیں آج کے دن کو. ٹھیک ہے. الیوم دن کے معنی میں آتا ہے. نیکسٹ جی پڑھیں. نیکسٹ شاباش. عین المدرس، استاد کہاں ہے؟ ہوا فی الفصل، وہ کلاس میں ہے. وہ کلاس میں ہے. عین المدرس الجدید، اور نیا استاد کہاں ہے؟ ہوا عند المدیر، ہاں وہ مدیر کے پاس ہے. وہ مدیر کے پاس ہے. جی نیکسٹ جی. نیا طالب علم کہاں ہے؟ ذهب الى المکتبہ، وہ مکتبہ مکتبہ کہتے ہیں لائبریری کو، کتاب سے. لائبریری کی طرف گیا. وہ لائبریری کی طرف گیا. جی. من ذلك الرجل الطویل، وہ طویل یعنی لمبا مرد کون ہے؟ الذی خرج الآن، جو نکلا ابھی، من المدرسۃ، مدرسہ سے. هو المدیر الجدید، وہ نیا ڈائریکٹر ہے، نیا پرنسپل ہے. جی نیکسٹ جی. الآن کا کیا ہے؟ ابھی، ابھی نو. ٹھیک ہے. نو کے معنی میں ہوتا ہے. ومن الولد ولد الصغیر الذی خرج الآن من الفصل، اور وہ چھوٹا لڑکا کون ہے جو ابھی ابھی کلاس سے نکلا. ابھی ابھی کلاس سے نکلا. ٹھیک ہے. تو یہ مرکب توصیفی ہے. الولد الصغیر چھوٹا لڑکا، الرجل الطویل لمبا آدمی. ٹھیک ہے. ذالکہ تو اشارہ ہو گیا. من ذالک الرجل الطویل، وہ لمبا آدمی. من کوشچن ورڈ ہو گیا. کون ہے؟ الذی، اس کو کہتے ہیں اس میں موصول، جو ملانے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جو خارجہ پھر فعل آ گیا. اب انہوں نے تھوڑا تھوڑا فعل کا استعمال شروع کر دیا. ٹھیک ہے. خارجہ جو نکلا، الآن ابھی، من المدرسہ یہ من پریپوزیشن ہے. ٹھیک ہے. سکول سے. من یہ پھر کوشچن ورڈ ہے. من یہ ساتھ ملانے کے لیے اس کو کسرہ دی گئی ہے، کیونکہ جب دو ساکن جمع ہو جائیں تو پھر پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر پہلے ساکن کو کیا کرتے ہیں؟ کسرہ دے کے ملا دیتے ہیں. تو ومن الولد الصغیر، کون ہے؟ چھوٹا بچہ، الذی جو کہ خرجہ نکلا ہے، الان ابھی، من الفصل. ہاں تو ہر چیز آپ کے سامنے واضح ہونی چاہیے کہ یہ اسم ہے، جیسے یہ فعل ہے، یہ پریپوزیشن ہے. ٹھیک ہے. یہ اس طرح سے. جی. وہ ابن المدیر الجدید، وہ نئے مدیر کا بیٹا ہے. نئے مدیر کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے. ابن المدیر الجدید، یہ کیا بنا؟
مرکب اضافی. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کیسے کریں گے؟ ہوا ابن المدیر الجدید, ہوا ابن المدیر الجدید. ٹھیک ہے, یہ موصوف ہے المدیر الجدید. ٹھیک ہے, المدیر الجدیدی. ٹھیک ہے, موصوف ہے اور یہ اس کی صفت ہے. موصوف صفت مل کے کیا بنا؟ مرکب یہ توصیفی بن گیا. ایسے ہی ہے نا, مرکب توصیفی اسی کو کہتے ہیں نا, دونوں ہر لحاظ سے سیم ہو, دونوں جر میں ہیں, دونوں مذکر ہیں, دونوں واحد ہیں, دونوں معرفہ ہیں. المدیر الجدیدی. ٹھیک ہے, لیکن ساتھ میں یہ پیچھے کیا, یہ مضاف ہے, تو یہ کیا بن گیا؟ پورا مرکب کیا بن گیا؟ مضاف الیہ بن گیا. جدید مدیر, نئے مدیر کا بیٹا, یہ دونوں میں کے درمیان کا کی آتا ہے, ہم نے کہا تھا مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان. ٹھیک ہے, نئے مدیر کا بیٹا. ٹھیک ہے, تو مضاف الیہ بن کے یہ کیا بنا؟ مضاف اور مضاف الیہ مل کے کیا بنا؟ مرکب اضافی. اور مرکب اضافی بن کے یہ کیا بنا؟ خبر. اور ہوا مبتدا ہے, ہوا کی بات ہو رہی ہے. وہ کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے؟ کہ وہ نئے مدیر کا بیٹا ہے. تو یہ مبتدا ہو گیا, اور مبتدا اور خبر مل کے کیا بنا؟ جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے, اچھا جی, نیکسٹ کیا ہے جی نیکسٹ پڑھیں جی, کون ہے؟ لمن تلک سیارت جمیلت. لمن تلک سیارت جمیلت, یہ گاڑی جمیل کی ہے؟ نہیں, تلک السیارۃ الجمیلہ, وہ خوبصورت گاڑی. لمن کس کی ہے؟ ٹھیک ہے, عموماً جب آپ دیکھیں گے ٹرانسلیشن آخر سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, چلیں. یہ المدیر الجدید, یہ نئے پرنسپل کی ہے. ہاں, وہ جو ہے للمدیر الجدید نئے پرنسپل کی ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں, یہ بڑی کتاب. کس کی ہے؟ لمن. ٹھیک ہے جی. یہ بھی آدھے ختم ہو گیا نا, یہ بڑی کتاب کس کی ہے؟ مدرس کا, یہ مدرس کی ہے. لا ہوا للطالباتی صغیر, نہیں یہ چھوٹی طالبہ کی ہے. ٹھیک ہے, لام زیر لی. ٹھیک ہے, یہ پریپوزیشن کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں. ایک اور پریپوزیشن انہوں نے بتا دی, لام زیر لی. جیسے ابھی تک ہم نے پڑھا تھا من, فی, الا, الا, تو اب اس کے بعد ایک لام زیر لی بھی آ گیا. ہاں, ان کو پریپوزیشنز کہتے ہیں, یعنی حروف جار. لیے, ہاں, لام کی وجہ سے یہ جو ناؤن تھا, ہاں, یہ جو ناؤن تھا یہ جر میں چلا گیا. ٹھیک ہے, تو للطالبہ, جیسے للمدیری, یہاں پہ بھی لام زیر لی آیا, اس نے کیا کیا؟ اس کو جر دے دی, للمدیری. تو ایک اور پریپوزیشن کا انہوں نے اضافہ کر دیا, لام زیر لی کا, جو اپنے بعد والے ناؤن کو کیا کرے گی؟ جر میں لے جائے گی. جی نیکسٹ. عین چھوٹا چمچ کہاں ہے؟ ہیا فی الکوبی, وہ گلاس میں ہے. کوب کی جمع اکواب قرآن میں آئی ہے نا. ٹھیک ہے, گلاس کو کہتے ہیں. جی نیکسٹ. سی اچھا. بین الکرسی المکسور, ٹوٹی ہوئی کرسی کہاں ہے؟ ہوا ہناک, وہ وہاں پر ہے. ایکسرسائز جی, اقرا وقتم. جی پڑھیں اور ریڈ اینڈ رائٹ. جی. الطبیب الجدید فی المستشفى والطبیب القدیم فی المستوصف. نیا ڈاکٹر ہاسپٹل میں ہے
और पुराना डॉक्टर डिस्पेंसरी में। हाँ, मुस्तौसफ कहते हैं डिस्पेंसरी को। नया डॉक्टर हॉस्पिटल में है और पुराना मुस्तौसफ डिस्पेंसरी में है। जी। अल-क़लमुल मकसूरु अलल मकतब, छोटा कलम रजिस्टर पर है। नहीं, छोटा नहीं, टूटा हुआ कलम रजिस्टर पर। टूटा हुआ कलम अलल मकतब, ठीक है, टेबल पर है। المروحة الجديدة في الغرفة الكبيرة. مروحة کی کیا ٹرانسلیشن؟ मिरवाहा कहते हैं पंखे को। اچھا، یہ نیا پنکھا ہے؟ नहीं नहीं, अल मिरवाहतुल जदीदतु क्या तर्जमा होंगे? नया पंखा الغرفة الكبيرة، بڑے کمرے میں، बड़े कमरे में है। ठीक है। اللغة العربية سهلة، عربی زبان آسان ہے۔ ठीक है। الولد الطویل، لمبا لڑکا، الذی خرج من الفصل، جو ابھی العام جو ابھی کلاس سے نکلا، طالب من الکویت، کویت سے طالب، کویت سے طالب علم ہے۔ جی۔ انا فی المدرسہ الثانویہ، میں مڈل اسکول سے سیکنڈری اسکول میں ہوں۔ آنا میں فی المدرسۃ الثانویہ، اب فی پریپوزیشن ہے، اس نے کیا کیا؟ مدرسۃ الثانویہ، اس کو کیا کیا؟ جر دے دی۔ میں سیکنڈری اسکول میں ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ذهب الرجل الفقير الى الوزير، غریب آدمی نکلا الى الوزیر، وزیر کی طرف، وزیر کی طرف۔ ٹھیک ہے۔ ذهب الرجل الفقیر الى الوزیر، اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیں۔ ذهب الرجل الفقیر الى الوزیر، ٹھیک ہے۔ ذهب فعل ہے تو یہ جملہ فعلیہ بنے گا۔ تو فعل کے ساتھ کوئی ڈوئر ہوتا ہے، کوئی بھی ورب ہے تو ظاہری بات ہے کوئی اس کو کر رہا ہے نا، کرنے والا۔ تو ذهب جانا، تو کون جا رہا ہے؟ الرجل الفقیر جا رہا ہے، یہ پورا الرجل الفقیر۔ لیکن یہ پہلے کیا بنے گا؟ موصوف، پھر اس کے بعد کیا بنے گا؟ صفت، کیا بنا؟ مرکب توصیفی بنا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کیا بنا؟ فاعل بنا، فعل کا فاعل بنے گا۔ ٹھیک ہے۔ فعل آ گیا، پھر اس کے بعد فاعل آ گیا۔ یہ ہے الا، اس کو کہتے ہیں حرف جار، پریپوزیشن جسے ہم کہہ رہے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ناؤن ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مجرور، یعنی وہ جر میں چلا جاتا ہے نا، اس لیے اس کو مجرور کہتے ہیں۔ الی الوزیر، تو یہ جار اور مجرور مل کے اس کو کہتے ہیں مرکب جاری۔ ٹھیک ہے۔ اس کا ایک نام ہے، جیسے مرکب اشاری، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، تو یہ مرکب جاری ہے۔ یہ بنتا ہے بیسیکلی متعلق فعل، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی یہ فعل کو فردر ایکسپلین کرتا ہے۔ ذہابہ، وہ گیا، کہاں گیا؟ فعل کی مزید ایکسپلینیشن ہے۔ متعلق فعل یعنی اس کا تعلق کس سے ہے؟ فعل سے، یعنی اس کی فردر ایکسپلینیشن ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ذہابہ گیا، کہاں گیا؟ الی الوزیر، بازار گیا، مسجد گیا، مدرسہ گیا، اسکول گیا، وزیر کی طرف گیا، مدیر کی طرف گیا، تو وہ جانے کی وضاحت ہو رہی ہے نا، تو اس لیے ہم اس کو متعلق فعل کہہ رہے ہیں۔ یہ اس کو ہم آبجیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، آبجیکٹ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، آبجیکٹ تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر فعل واقع ہو، جیسے میں نے کھانا کھایا، ٹھیک ہے، کھانے کو میں کھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس میں وہ آبجیکٹ نہیں ہے اس جملے میں، اس جملے میں آبجیکٹ نہیں ہے۔ تو اب ہاں، فعل، فاعل اور متعلق فعل مل کے کیا بنا؟ ہم اس کو کہیں گے جملہ فعلیہ، یعنی یہ وربل سینٹینس ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے جی؟ جلس طالب الجدید، نیا طالب علم گیا، بیٹھا، جالسا بیٹھا، خلف حامد، حامد کے سامنے، نیا طالب علم حامد کے سامنے بیٹھا، حامد کے پیچھے بیٹھا۔ ٹھیک ہے، خلف حامد۔ تو اب یہاں جالسا کیا ہے؟ فعل ہے۔ الطالب الجدید کیا ہے؟ مرکب توصیفی ہو کے کیا بنا؟ فاعل بنا نا، جالسا کا فاعل ہے۔ بیٹھنے والا کون ہے؟ ڈوئر کون ہے؟ ہاں،
ہاں خلف حامد، حامد حامد کے پیچھے، متعلق اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے آپ کا کانسیپٹ ٹھیک ہے، لیکن تھوڑی سی ٹیکنیکلٹی ہے وہ عربوں نے بنا لی ہے. چلیں نیکسٹ جی پڑھیں جی. السکین الکبیر حاد جدا، بڑی چھری زیادہ تیز ہے. ہاتھ کہتے ہیں تیز کو، ہاتھ، اسی سے حدید بھی ہے نا، لوہا، لوہا بہت تیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سکین چھری کو کہتے ہیں، بڑی چھری بہت تیز ہے. من حاز الولد الکثیر، یہ چھوٹا لڑکا کون ہے؟ هو ابن المدرس الجدید، وہ نئے مدرس کا بیٹا ہے، نئے مدرس کا بیٹا ہے. املا فی الفراغ فیما یلی بالنعت الذی بین قوسین بعد تحلیتہ بال عند اللزوم. کہتے ہیں جی آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے، املا پر کریں فی الفراغ خالی جگہ کو، فیما یلی مطلب جو نیچے فالوئنگ جسے کہتے ہیں، بالنعت صفت کے ساتھ، الذی بین قوسین جو قوسین کے درمیان دی گئی ہے یہ، ٹھیک ہے. بعد تحلیتہ بال، آپ نے اس پہ ال لگانا ہے، ٹھیک ہے، جب اس کی ضرورت ہو تو. جی کس کی باری ہے؟ مدرس الجدید، ہاں این المدرس الجدید، نیا استاذ کہاں ہے؟ جی التاجر الکبیر فی السوق، ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. یعنی آپ نے الف لام اس پہ لگایا، کیوں؟ کیونکہ الف لام لگائیں گے تو اس کی صفت بنے گی نا تاجر کی، ٹھیک ہے جی. نیکسٹ انا طالب قدیم، اب یہاں الف لام کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ موصوف کیا ہے؟ نکرہ ہے، تو صفت بھی نکرہ ہی آئے گی، ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہاں جلس طالب الجدید، کیونکہ جو اس کا اعراب ہوگا نا موصوف کا وہی صفت کا اعراب ہوگا، تو جلس طالب الجدید خلف محمد. جی نیکسٹ جی. من الولد الطویل، ہاں من الولد الطویل الذی خرج من الفصل، ٹھیک ہے. من الولد الطویل، کون ہے لمبا لڑکا، الذی جو کہ خرجہ نکلا، من الفصل کلاس روم سے. جی عمار ولد کثیر، عمار چھوٹا لڑکا ہے. ماں چھوٹے قد کا لڑکا ہے. جی فیصل طبیب شہیر، فیصل مشہور ڈاکٹر، مشہور ڈاکٹر ہے. جی لمن حاز السریر المکسور، یہ قلم مکسور ہے، پلنگ ٹوٹا. یہ لمن ھذا السریر المکسور، یہ پلنگ ٹوٹا، یہ ٹوٹا ہوا پلنگ. جب سوال آ جائے نا تو سوال کو بعد میں لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے. جب سوال آ جائے تو بس یہ ذہن میں رکھیں، اس کو بعد میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. پہلے ھذا السریر المکسور، یہ ٹوٹا ہوا پلنگ، لمن کس کا ہے. جی نیکسٹ. ھذا قلم مکسور، یہ قلم ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا قلم ہے، ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کس کی باری؟ آپ کی. ہاں قلم ہو گیا. ہاں ہو گیا. این السکین حاد، این السکین الحاد، ٹھیک ہے. لمن هذه السيارة الجميلة، تیز چھری کہاں؟ تیز چھری کہاں ہے؟ لمن هذه السيارة الجميلة، ہاں لمن هذه السیارة الجمیلة، یہ خوبصورت گاڑی کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ ٹھیک ہو. الطالب الذی خرج من الفصل الان من انڈونیشیا، جی جی. یہ طالب نکلا من الفصل کلاس، طالب علم، طالب علم، الطالب طالب علم، الذی خرج جو کہ نکلا، من الفصل کلاس روم سے، الان ابھی، من انڈونیشیا
इंडोनेशिया से है, ठीक है। अल्लाह का मतलब हम ये और जो दोनों ही कर सकते हैं, ये तालिब इल्म जो भी निकला है ये भी तो हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अल किताबुल्लज़ी अलल मक्तबी लिल मुदर्रिस, किताब जो मुदर्रिस के मेज़ पर है। अल किताब अल्लदी अलल मक्तबी, जो डेस्क पर है, लिल मुदर्रिस, टीचर की है, ठीक है। लिमन हाज़ल कलमुल जमीलु, ये खूबसूरत कलम किसका है, अल्लज़ी जो अलल मक्तबी मेज़ पर है, ठीक है। अल बैतुल कबीरु, बड़ा घर, अल्लज़ी फी ज़ालिका शारिई, जो कि उस सड़क में है, लिल वज़ीरी, वज़ीर का है, ठीक है। अस्सरीरुल लज़ी फी गुरफती खालिदिन मकसूर। शरीर का क्या मतलब है? पलंग, बेड। बेड, ये बेड जो फी गुरफती खालिदिन, जो खालिद का है वो टूटा हुआ है। हाँ, जो खालिद के कमरे में है, जो खालिद के कमरे में है वो टूटा हुआ है। वो टूटा हुआ है। अच्छा, इसको ज़रा देख लें थोड़ा सा ना हम। अस्सरीर, जी, अल्लदी, आगे क्या था? फी गुरफती खालिदिन मकसूर, ठीक है। इसके तर्जमे पे ज़रा गौर करें और ये बताएं कि मुब्तदा क्या है और ख़बर क्या है इसमें। अस्सरीरु मुब्तदा है, बाकी नहीं, अस्सरीरुल्लज़ी फी गुरफतिन ये मिलके मुब्तदा है। फी गुरफतिन किसकी बात हो रही है और क्या बात हो रही है? पलंग की बात हो रही है, और खबर है कि टूटा हुआ है। बेड की बात हो रही है। खबर क्या है पहले ये बताएं, खबर क्या है? मकसूर हूँ, तो बाकी सारा फिर मुब्तदा हुआ ना। हाँ ये बात है, वो हम हाँ काफ़ी बड़ा मुरक्कब बन गया, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ठीक है। और जार भी हो गया। ये अस्सरीरु जो है मुब्तदा है, अल्लज़ी इसम मौसूल है, और गुरफत खालिदिन ये मौसूल सिफत हो के जार का मजरूर हो गया, और आगे जो है मकसूर जो है वो खबर है, और ये जार मजरूर जो है वो मुताल्लिक़ खबर है। आप पढ़ने क्यों आए? नहीं मुताल्लिक़ की खबर नहीं बढ़ रहा। इसको देखें, पहले तो ना आप तर्जमे से ये सेंस बनाएं कि इसमें ख़बर क्या है। देखें ये तो आपने सही निकाल लिया कि ये ख़बर है, ठीक है। मकसूर ख़बर है, ख़बर किसके बारे में दी जा रही है? इसके बारे में। ये पूरा मुब्तदा है, लेकिन मुब्तदा बनाने से पहले भी आपने इसको देखना है कि असल में ये क्या है। तो इसको फिर यूँ करते हैं कि ये जब मुब्तदा बन गया ना, अब आपको ये समझ में आ गई कि इसके बारे में ख़बर दी जा रही है कि ये टूटा हुआ है, यानी सिर्फ बेड के बारे में ख़बर नहीं है, एक स्पेसिफिक बेड के बारे में ख़बर है, जो खालिद के कमरे में बेड है उसके बारे में ख़बर है। तो ये पूरा मुब्तदा है, ये पूरा खालिद के कमरे में पड़े हुए बेड के बारे में ख़बर है कि वो टूटा हुआ है, ये पूरा मुब्तदा है, ये सब्जेक्ट है। सिर्फ शरीर सब्जेक्ट नहीं है, खालिद के कमरे में पड़ा हुआ शरीर बेड वो सब्जेक्ट है, वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, ठीक है। तो ये आपको ना अपने वो सेंस थोड़ी सी बातें करनी पड़ती है जुमले में, पूरे जुमले का स्ट्रक्चर समझने के लिए। अब इसमें फिर सेकंड मरला क्या होता है? अब आपने ये जान लिया कि ये मुब्तदा है, तो अब आप इसको एंड से शुरू करेंगे। गुरफत खालिदिन, खालिद का कमरा, तो ये कौन सा मुरक्कब बना? मुरक्कब इदाफी, तो ये मुदाफ हुआ और ये मुदाफिल है, ठीक है। दोनों मिलके क्या बन गया? मुरक्कब। अब इसके पीछे क्या है? ये हर्फ जार है, तो हर्फ जार के बाद क्या आता है? ये जार है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है? मजरूर।
اسی وجہ سے وہ غرفتی خالد، ہاں غرفتی یہ جر میں کیوں ہے؟ فی کی وجہ سے، ٹھیک ہے. تو جار اور مجرور مل کے کیا بن گیا؟ مرکب جاری بن گیا، ٹھیک ہے. یہ مرکب جاری بن گیا. اب یہ بیسیکلی جو مرکب جاری ہوتا ہے یہ بنتا ہے متعلق فعل یا متعلق خبر. جملہ فعلیہ میں ہو تو متعلق فعل بن جاتا ہے، جملہ اسمیہ میں ہو تو متعلق خبر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب جس کے یہ متعلق ہے نا وہ یہاں پہ کیا ہے؟ معذوف ہے، ٹھیک ہے. وہ یہاں پہ مطلب اگر ہم اس کو تھوڑا سا اپنے الفاظ میں بیان کریں نا، بیڈ جو کہ پڑا ہوا ہے خالد کے کمرے میں. ہاں ہاں نہیں ہوا نہیں، جو پڑا ہوا ہے آپ یوں کہیں. عام طور پہ وہ کیا کرتے ہیں، ابھی تو یہ زیادہ ٹیکنیکل ہو جائے گا لیکن اب شروع کر دیا تو چلیں. اب ثابتہ مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، ثابتہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ فعل کیا ہے؟ یہ یہاں معذوف ہے. یہ فعل کیا ہے؟ معذوف ہے، ٹھیک ہے. تو یہ فعل جو ہے نا اس کے متعلق یہ بن گیا اپنا، یہ فعل ہے، یہ ورب ہے، یہ فعل ہے، یہ اس کا متعلق فعل ہے. تو فعل اپنے متعلق کے ساتھ مل کے جملہ بن گیا. جملہ فعلیہ جو ہے یہ پھر آگے صلہ بنتا ہے، اس کو ٹیکنیکلی کہتے ہیں یہ صلہ ہے، ٹھیک ہے. پیچھے جو ہوتا ہے اس کو اس میں موصول کہتے ہیں، ٹھیک ہے. فعل کون سا ہے؟ ثابتہ وہ ہم نے نکالا ہے. ثابتہ مطلب ثابت ہے، پڑا ہوا ہے، موجود ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ وہ جو پڑا ہوا ہے تو اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کرتے، وہ ہاں ہے کا ترجمہ. ہم کہتے ہیں جو خالد کے کمرے میں بیڈ ہے تو اس کا مطلب ہے جو وہاں پڑا ہوا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پڑا ہوا ہونا یہ بعض اوقات اس کا اظہار نہیں ہوتا لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو بہت دفعہ میں ایک فعل جو ہے وہ آپ بولتے نہیں ہیں لیکن وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں ثابتہ، اس کو کہتے ہیں فعل معذوف. معذوف کا مطلب کیا ہے؟ انڈرسٹوڈ ہے، لفظوں میں موجود نہیں ہے، انڈرسٹوڈ ہے. مثال کے طور پہ آپ کسی سے کہتے ہو کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہو، تو وہ جواب میں کہتا ہے جی میں بازار جا رہا ہوں. اور کبھی وہ یہ نہیں کہتا کہ میں بازار جا رہا ہوں، کیا کہتا ہے؟ بازار. ہاں. تو اب آپ کیا کہو گے کہ یہ چیز معذوف ہے کہ میں بازار جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، یہ معذوف ہے، یعنی فعل معذوف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. بہت دفعہ میں آپ اپنی جب بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں نا تو بہت ساری چیزیں آپ بیان نہیں کرتے، ان وہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں بات چیت میں، ٹھیک ہے. بات کو آپ مختصر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ثابتہ یہاں پہ فعل کیا ہے؟ معذوف ہے. اب ثابتہ جب فعل معذوف مانا تو یہ فعل ہو گیا اور آگے متعلق فعل ہو گیا، تو یہ مل کے دونوں کیا بن گئے؟ جملہ فعلیہ بن گیا، ٹھیک ہے. جملہ فعلیہ جو ہے وہ بننے کے بعد اب یہ صلہ بن گیا. پیچھے موصول ہے، موصول کے بعد اس میں موصول کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے جو اس کا صلہ بنتا ہے، ٹھیک ہے. جو کون سا جو مطلب خالد کے کمرے میں، ٹھیک ہے. تو موصول اور صلہ مل کے کیا بنا؟ موصول اور صلہ مل کے کیا بنا؟ یہ پیچھے دیکھیں گے السریر کی طرف. سریر موصوف بن رہا ہے. سریر کیا ہے؟ موصوف ہے. اس کی صفت ہے کون سی؟ سریر جو خالد کے کمرے میں پڑا ہوا ہے، وہ پوری اس کی صفت بن رہی ہے. موصول اور صلہ مل کے کیا بنا ہے؟ صفت، ٹھیک ہے. یہ صفت جو ہے نا موصوف اور صفت مل کے اب کیا بنا؟ مبتدا، ٹھیک ہے. اور مبتدا اور خبر مل کے کیا بنا؟ اوپر سے نیچے لے آئیں، ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ جی نہیں معرفہ ہوگی، معرفہ ہاں. پورا جملہ ہے نا تو پورا جملے کو آپ وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ محلن معرفہ، محلن، ٹھیک ہے. چلیں جی آپ کے گھر کا نقشہ بن گیا، ٹھیک. ہاں جی جی دیکھیں اصل میں کیا تھا، یہاں سے ہم نے دیکھا نا غرفت خالد، خالد کا کمرہ، تو مضاف مضاف الیہ بن گیا، ٹھیک ہے. مضاف مضاف الیہ مل کے یہ پورا بنا مرکب اضافی، ٹھیک ہے. مرکب اضافی بننے کے بعد پھر ہم نے پیچھے دیکھا تو اس کے حرف جار تھا.
تو جار اور مجرور مل کے کیا بن گیا؟ مرکب جاری. مرکب جاری اب کیا بنتا ہے؟ متعلق فعل بنتا ہے، یعنی کسی فعل کی یہ فردن ایکسپلینیشن ہوتا ہے، یہ خود کچھ بھی نہیں ہوتا. کمرے میں، خالد کے کمرے میں، کیا خالد کے کمرے میں، مطلب یہ کسی سے متعلق ہے، وہ جس سے یہ متعلق ہے نا وہ چیز معذوف ہے، وہ لفظوں میں موجود نہیں ہے، انڈرسٹوڈ ہے. یہ معذوف کا کانسیپٹ ہم پڑھیں گے، بار بار دہرائیں گے نا، اچھے سے ذہن نشین ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو وہ ثابتہ جو ہے وہ فعل ہے جو کہ معذوف ہے، یعنی جو پڑا ہوا ہے. اس سے متعلق ہو گیا یہ فی غرفت خالد. تو فی غرفت خالد مرکب جاری اور فعل ثابتہ یہ مل کے جملہ بن گیا. تو سر پیچھے جتنے بھی ہم نے مرکب جاری پڑھے ہیں ابھی تک اس کے سینٹنسز، تو وہ سب اسی طرح فعل کے ساتھ کنیکٹڈ، فعل سے کنیکٹ، اگر تو جملہ فعلیہ ہوتا ہے تو فعل کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور اگر وہ جملہ جو ہے وہ اسمیہ ہوتا ہے تو پھر خبر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے. الکتاب تحت المکتبی، تو اب یہاں پر بھی اس کتاب ٹیبل کے نیچے ہے، ٹیبل کے نیچے، لیکن وہ مرکب جاری نہیں ہے. اس کو ہم فعلیہ نہیں کہیں گے، جملہ فعلیہ نہیں کہیں گے. نہیں، جملہ فعلیہ نہیں کہیں گے، اس لیے کہ جملہ فعلیہ وہ ہے جو فعل سے شروع ہو رہا ہو. الکتاب سے شروع ہو رہا ہے نا تو وہ جملہ اسمیہ ہے، یہ بھی جملہ اسمیہ ہے. بالآخر یعنی یہاں سے تو جملہ فعلیہ ہے، ثابتہ فی غرفت یہاں سے آپ دیکھیں گے یہاں تک تو یہ جملہ فعلیہ ہے، لیکن پیچھے تک چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، یہاں السریر تک تو آغاز اس کا کس سے ہو رہا ہے؟ ناؤن سے، تو ہم اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے. مسئول اور صلہ کا بتائیے. ہاں، اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو جملہ ہے نا، یہ جملہ بیسیکلی صلہ بن جاتا ہے. اس میں موصول کہتے ہیں جو ملا رہا ہو، یعنی اپنے ما قبل اور ما بعد کو. الذی کیا کر رہا ہے؟ ما قبل کو، سریر کو، اور جو اس کے ما بعد ہے، دونوں کو کیا کر رہا ہے؟ ملا رہا ہے. اس لیے اس کو اس میں موصول کہتے ہیں، یعنی وہ جو ملانے کا کام کر رہا ہے، وہ ناؤن جو دو چیزوں کو ملانے کا کام کرتا ہے. تو اس میں موصول کے بعد ایک صلہ ہوتا ہے، وہ جملہ ہوتا ہے. یعنی اس میں موصول کے بعد جو ہوتا ہے اس کو وہ ٹیکنیکلی صلہ کہہ دیتے ہیں، مطلب انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں ٹرم کے طور پہ. ٹھیک ہے، تو موصول اور صلہ مل کے کیا بنتے ہیں اس کے لیے آپ کو پیچھے دیکھنا پڑے گا. تو پیچھے موصوف ہے، اس کی وہ صفت بن جائیں گے، تو موصوف اور صفت مل کے کیا بن گیا؟ یہ پورا مبتدا بن گیا. ہم ایسا ایسا کریں گے تو چیزیں کھل جائیں گی انشاءاللہ سے. السریر موصوف ہے، ہاں، اس کی صفت کیا ہے؟ الذی فی غرفت خالد. اچھا، اب موصوف اور صفت میں ہم نے کہا تھا جو اس کے اعراب ہیں وہ ایک جیسی ہوگی. اب اس میں کیا؟ ہاں، اب یہ ہے کہ اب پورا جملہ صفت بن رہا ہے نا، پورا جملہ. تو پورے جملے کی جب اعراب کی بات آتی ہے تو اب وہ ایک جگہ پہ تو نہیں ظاہر ہوگا جیسے ناؤن کا ایک جگہ پہ ظاہر. تو اب اس کو وہ کہتے ہیں محلن اعراب میں ہے. کس طرح سے؟ یعنی اس کا محل کیا ہے کہ یہ رفع میں ہے، محلن رفع میں ہے. یعنی ایک ہے لفظاً اعراب، اور ایک یہ ہے کہ ہم نے اس کو کنسیڈر کر دیا کہ یہ رفع میں ہے، پورا جملہ رفع میں ہے. محلن اعراب اس کا یہ. آہستہ آہستہ چیزیں کلیئر ہوں گے انشاءاللہ سے، کھلتی چلی جائیں گی. سبحانک اللہم و بحمدک.